جی، تمام ممبران کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری الائنس کی ہر ماہ ایک آن لائن میٹنگ ہوتی ہے، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ممبران اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے تو ان تک وہ اس میٹنگ کی کارروائی جو ہے اس طرح کے میسیج کی صورت میں ان تک پہنچائی جائے، تاکہ تمام ممبران ساتھ ساتھ اس کے آگاہی ان کو حاصل ہوتی رہے۔ تو اس دفعہ بھی ہماری 5 اکتوبر کو آن لائن میٹنگ ہوئی تھی، تو جس میں ایجنڈا یہ تھا کہ ہم اپنے ممبران اور ممبران کی فیملیز جو ہیں، ان کے بچے جو 15 سال سے زیادہ ہیں، ان کی آئی ٹی کی تعلیم کے حوالے سے ان کی ویلفیئر کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ یہ تھا کہ ہم اپنی اس الائنس کی انفارمیشن یا انٹروڈکشن جو ہے اپنے دیگر جو ہماری قریشی فیملی کے لوگ ہیں جن تک ابھی تک یہ انفارمیشن نہیں ہے، تو ان تک ہم کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تمام ممبران نے اس بات کی کو سپورٹ کیا کہ ہمیں اپنی جتنے بھی ممبران ہیں اور اسپیشلی ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو سٹیپ ہے اس کا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے یا اس کی آئی ٹی کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جو ڈیجیٹل میڈیا اور آج کل جو ای کامرس کے حوالے سے لوگ آن لائن بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اپنا روزی روٹی اچھے طریقے سے باضابطہ طریقے سے کما رہے ہیں، تو اس پہ یہ کام کرنا ایک اچھا اقدام ہے۔ تو سب ممبران جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا انہوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ اور سیکنڈ جو تھی انفارمیشن کے حوالے سے کہ ہمیں یہ انٹروڈکشن اپنی الائنس کا دیگر جو ہماری قریشی فیملی ہے ان لوگوں تک کس طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تمام ممبران سے رائے لی گئی تھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ٹیم بنا کے تین تین چار چار بندوں کے ذمے ہر مہینے ایک آدھ جو فیملی ہے کہ فلاں فیملی کو آپ نے اپروچ کرنا ہے، تو ان کو اس کے سارے اغراض و مقاصد بتانے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں بھی ہے کہ ہمیں نیکی کا سب کو انوائٹ کرنا چاہیے نیکی کے لیے، جیسے اذان دینا ہمارا فرض ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ ہماری الائنس میں شامل ہو جاتا ہے یا اس کار خیر میں حصہ لیتا ہے تو یہ پھر اس کی اپنی چوائس ہے اور اس کی قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بندے کو یا کس فیملی کو اس کام کے لیے چنتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ یہ ایک نوبل کاز ہے، اور اس میں ہمیں تمام بلکہ قریشی فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی فیملیاں ہیں، سب کو اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑا مائنر سی پارٹیسپیشن ہے، تو اس کا جو رزلٹ ہے، جو اس کا ریوارڈ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی بندہ میرے خیال سے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ یہ کتنا بڑا اس کا ریوارڈ ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نیکسٹ منتھ سے کوئی دو دو تین تین بندوں کی ایک ٹیم کی شکل بنا کے ان کے ذمے ہر ماہ کوئی ایک فیملی لگائی جائے کہ آپ نے فلاں فیملی کو جا کے اپروچ کرنا ہے۔ تو اسی مقصد کو لے چلتے ہوئے میں نے سرگودا کے کچھ لوگوں سے بھی ملاقات کی جو جن کو نہیں پتہ تھا ہماری فیملی میں قریشی فیملی میں جن کو اس الائنس کے اغراض و مقاصد کا نہیں پتہ تھا اور کس طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کی انٹروڈکشن کا بھی نہیں پتہ تھا، تو اس سے بھی میں ملا۔ اور ایک ہمارے طبہ کے ساتھ جو میلی کا جو ایریا ہے اس میں بھی میں نے تین چار فیملیز کے ساتھ اپنا ملاقات بھی کی اور ان سے بات چیت کی اور ان کو یہ بتایا کہ ہم یہ جو سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کس طریقے سے کام کرے گا آگے نیکسٹ فیوچر میں۔ تو اس کے لیے ایک آپ تو کچھ لوگ جانتے ہوں گے، طاہر قریشی صاحب ہیں، بڑے ہی نوٹیبلز ہیں، اپنی فیملی کے کافی زیادہ رسپیکٹیبل بھی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی فیملی کے لیے ان کی ویلفیئر کے لیے کافی سپورٹ کیا بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے۔ ان سے ملاقات کی لاہور میں، وہ ایک پلاسٹک کی فیکٹری ہے ان کی شاید، تو ان سے میں نے فیکٹری میں ہی جا کے ان سے ملاقات کی، ادھر بیٹھتے انہوں نے پھر دوسرے دن دوبارہ ایک دفعہ انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ دوبارہ آئیں۔ تو اس وقت ان کے ایک اور ریلیٹیوز ہیں، آپ کچھ لوگ جانتے ہوں گے ان کو، عتیق الرحمان اور شفیق الرحمان، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔
ان سے بھی سارا انٹروڈکشن کروایا میں نے اسی ہماری الائنس کے حوالے سے ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کے حوالے سے انہوں نے بھی کافی اس کو اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کار خیر میں شامل ہوں، اور اس میں انشاءاللہ ہم بہت زیادہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے۔ تو اس کے بعد میں نے میلیاں کے اندر ایک اجاز لڑکا ہے قریشی، وہ ادھر آرمی میں ہوتا ہے اسلام آباد، اس سے بات کی، اس کو ساری اس کی انٹروڈکشن دیا۔ اس نے بھی کہا کہ میں نیکسٹ منتھ سے آپ کا ممبر بھی بنوں گا اور اس میں کنٹریبیوٹ بھی کروں گا۔ اور اس کے ایک اور انکل ہیں، ماموں ہیں ان کے، ڈاکٹر حیات صاحب، وہ کچھ لوگ آپ جانتے ہوں گے طب احمدین سے جو جن کا تعلق ہے، تو انہوں نے بھی بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ضرور مجھے بھی شامل کریں اور میں بھی اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک لڑکا ہمارا ممبر ہی ہے، متی الرحمان، وہ رہتا ہے وہاں پہ ٹبا پہ، اس سے کہا تھا کہ ان سے جا کے ملیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے جو آئی ڈی کارڈ اور جو بھی آپ کی لوازمات ہیں وہ لے لیں۔ تو اس کے ذمہ میں نے لگایا۔ ایک اور لڑکا ہے یہاں پہ ٹبا احمدین کا ہی رہائشی ہے، کافی ایکٹیو لڑکا تھا، تو پچھلے دنوں مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کے لیے بڑا مجھے افسوس بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہو سکی اس دفعہ جب میں پاکستان گیا ہوں۔ تو اس کا لڑکے کا نام ہے مہدی شاہ۔ وہ مہدی شاہ بیسیکلی تو وہ اپنے طبا احمدین سے بلانگ تو نہیں کرتے، لیکن وہ جب فلڈ آیا تھا 92 کا، اس کے بعد انہوں نے مائیگریٹ کیا تھا یہ جو ہمارا دریا کے دوسری سائڈ ہے اس کی طرف سے۔ تو وہ کافی ایکٹیو لڑکا ہے، کافی کوآپریٹو بھی ہے۔ اس سے بھی میں نے انڈائریکٹلی ایک بندے کے تھرو پیغام بھجوایا تھا، تو ان سے انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ہمارے ممبر بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ ہمیں طبا احمدین نہیں، صرف ویلی میں بھی جو لڑکے، جو ہماری فیملی قریشی فیملی کے لوگ ہیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ اگر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو الائنس ہے ایک شفاف طریقہ کار ہے، اس کا سسٹم ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ مثلا کچھ لوگ سابوال میں بیٹھے ہیں، جن لوگوں کا اپروچ ہے سابوال میں، جن کی رشتہ داری وغیرہ ہے، جن کا دوستی ہے، وہ ان کو الیبریٹ کرے کہ ہمارا جو سسٹم کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی قریشی فیملی کو اکٹھا کرنا ہے، اور اکٹھا کر کے ان قریشی فیملی کی ویلفیئر کے لیے کچھ کام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے ممبر کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ میکسیمم طریقے سے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو بہت ایک اچھے لیول تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ممبران ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا میٹنگ کے اندر، انہوں نے اس بات کو زیادہ کہا ہے، ایک ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں قمر صاحب، ان کو چاہیے کہ تھوڑا باقی تمام ممبران کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں بیفور میٹنگ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس دن میٹنگ ہے۔ تو کچھ لوگ اپنے واٹس ایپ کو، جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اس الائنس کا، اس کو نہیں دیکھ پاتے، اور وہ جو انویٹیشن ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے اور وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو بیفور ایک سے 2 دن پہلے ان کو یہ انشور کروانا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو تمام ممبران کو میٹنگ کا، کہ کس دن میٹنگ اور کتنے بجے میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ جس بندے کو زوم کے حوالے سے آپریٹ کرنا نہیں آتا، جو نئے ہمارے ممبر شامل ہوئے ہیں، تو ان کو اس زوم کی اپلیکیشن سے آگاہی دینی چاہیے۔ تو اس حوالے سے قمر صاحب سے ہم میٹنگ کے اندر ہی ان سے ریکویسٹ ہم نے کر دی تھی کہ آپ مہربانی کیا کریں اور تھوڑا سا اس میں ایکٹیو رول پلے کریں، اور جب بھی میٹنگ ہو، میٹنگ سے 1-2 دن پہلے تمام ممبران سے انشور کر لیا کریں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا مورلی اور ہمیں آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ جو ہماری الائنس ہے، جو ہم گیدرنگ کرتے ہیں، یہ جو ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سارا کچھ، تو نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اس کا ریوارڈ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ اگر اب دیکھا جائے تو دنیاوی جو اس کے فوائد ہیں، تو اگر ہم اکٹھے سارے لوگ بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کے یہ گیدرنگ کرتے ہیں، ویلفیئر کے کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا دنیاوی دوسری طرف سے دیکھا جائے تو دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اپنے ایس او پیز میں بھی اس کو مینشن کیا ہوا ہے کہ ہماری الائنس کا جب بھی 1 سال کمپلیٹ ہوگا تو ہم ایک گرینڈ گیدرنگ رکھیں گے۔ اس گرینڈ گیدرنگ کے اندر ہم نے تمام ممبران
کے نام ہم نے ایک لکی ڈرا میں شامل کرنے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک بندے کو عمرے کی سعادت کے لیے بھجوانا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ اس بندے کو جس کا نام ایک لکی ڈرا میں نکلے گا خوش قسمت کا، اس کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، جا کے وہ عمرے کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایفرٹس ہیں اس کو بھجوانے کے حوالے سے، یا ہماری جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بھیجنے کے حوالے سے، تو اس میں ہمیں بھی 100% اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو یہ بھی ایک دنیاوی جو آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہم جو بچوں کے حوالے سے ہم سٹارٹ اپ لے رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیں، جو ممبران ہیں وہ، یا ان کے جو 15 سال سے زائد عمر کے جو بچے ہیں، اگر ان کو ہم لکی ڈرا میں اسی 1 سال کی جو کمپلیشن پہ جو گیدرنگ ہوگی اسی کے اندر ہم 5 بندوں کو لکی ڈرا کے ذریعے اس کے نام نکالیں گے، اور اس کو آئی ٹی کی تعلیم دلوائیں گے جو بھی لینا چاہتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو فائنینشلی بھی مورلی بھی سپورٹ کریں گے، اور اس کو اس قابل کر دیں گے کہ آج کل جس طریقے سے لوگ آن لائن گھر بیٹھے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں بڑی باعزت طریقے کے ساتھ، تو وہ بھی اس قابل ہو جائیں گے لوگ کہ وہ اپنی اس تمام سسٹم کو اگر گھر بیٹھے آن لائن جو سوشل میڈیا پہ ابھی جو ٹائم ضائع کرتے ہیں لوگ، اس سے بچ کے وہ ایک اچھے طریقے سے روزی روٹی اپنی کما سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہم سارے لوگ نوکری پیشہ قریشی فیملی میں بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے ساری زندگی میکسیمم لوگوں نے جابز ہی کی ہیں۔ تو جابز کے جب بھی کسی کی جاب سٹارٹ ہوتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں 30 سے 40 ہزار روپیہ سٹارٹ اپ میں اس بندے کو ملتا ہے اس کی فل ٹائم جاب کے حوالے سے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اگر آن لائن پہ ہم سٹارٹ اپ کسی بچے کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ جائے ای کامرس کے ذریعے، مزید کیونکہ دنیا اب گلوبلائز ہے، تو پوری دنیا سے کام جو ہے آن لائن گھر بیٹھے آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس کو کام کو کریں۔ آفس کے متعلقہ کام ہوتا ہے بڑا ایزی، ایکسل میں، پاور پوائنٹ میں، ورڈ کے اندر، تو وہ بندہ بیٹھ کے ان کی سٹیٹمنٹس بنا دے، تو وہ اتنے پیسے ملتے ہیں کہ مور دین 1 لاکھ ایزی بندہ ہر روز 2 سے 3 گھنٹے بھی اگر بندہ لگائے گا تو 1 لاکھ سے زیادہ ہر بندہ کما سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بندہ 2 3 گھنٹوں میں اگر 1 لاکھ روپیہ پارٹ ٹائم جاب کر کے بھی کما لے، تو یہ ایک اچھی انیشیٹو ہوگا ہماری فیملی کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ بھی دنیاوی فائدے کی ہی بات نظر آتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک جو الائنس بنتا ہے، ہمارا جو اتحاد ہے، جو ہمدردی ہے، وہ ایک ہمارا پریویسلی کچھ لوگ جو نیو جنریشن ہے ان کو تو نہیں پتا ہوگا، پہلے گاؤں کے اندر یا دیہاتوں میں ایک بیٹھک نما، ایک دارا نما ہوا کرتا تھا، جہاں پہ شام کو ہر بندہ ادھر اکٹھا ہوتا تھا اور بیٹھ کے گپ شپ بھی ہوتی تھی، اور اپنے تمام مسائل بھی بیان کیے جاتے تھے، اور ان مسائل کا حل بھی نکلتا تھا۔ تو یہ ہم جو آن لائن میٹنگ کا ہم نے ایک سٹارٹ اپ لیا ہوا ہے، یہ ہر بندہ، کیونکہ آج کل تو گیدرنگ کرنا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں، تو کوئی بھی کسی بھی جگہ بیٹھا ہے، کسی ملک میں بیٹھا ہے، کسی ادر سٹی میں بیٹھا ہے، تو وہ آن لائن میٹنگ کے حوالے سے جب ہم کرتے ہیں تو وہ سب کو ایک تو ملنے کا موقع ملتا ہے، دوسرا ہم اپنی الائنس کی بہتری کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مشورے دیتے ہیں، اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو بھی، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے ان کو بھی آپس میں حل جب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہ اچھے طریقے سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی اس کے دنیاوی فائدے بھی اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی ہیں، اور جو جن مصروفیات کی وجہ سے اس آج کل کے اس تیز دور کے اندر جو ہر بندہ ایک پیسے کی دوڑ میں شامل ہے، اس میں سے وقت نکال کے اگر بندہ تھوڑا سا کام، تھوڑا سا ٹائم کسی ویلفیئر کے لیے، اور اسپیشلی جب اپنے فیملی کے لیے جب بندے نکالتے ہیں، تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ میری دنیا لوگوں کے لیے کام کرو گے تو میں آپ کے کام کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سب لوگوں کو، میکسیمم لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جتنے سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس کا میکسیمم لوگوں کو آگے فائدہ بھی ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں اور ٹائم نکال کے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں۔ اس دفعہ میں نے میٹنگ کے بعد ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک دفعہ میں تمام ممبران کو انویٹیشن جو ہے میٹنگ کا
خود ایک بنا کے ان کے پرسنل نمبر پہ سینڈ کروں گا، اور اس کے بعد جو بھی کنٹریبیوشن کے حوالے سے ان کو یاد دہانی ہوتی ہے وہ بھی میں نے اپنے فنانس کے ذوالفقار صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ بے شک ان کو میسج نہ کیا کریں۔ ہم نے ایک آٹو جنریٹڈ سسٹم بنا لیا ہے کہ ہر ایک بندے کے جو موبائل نمبر پہ یا ای میل پہ وہ ایک آٹو جنریٹڈ سسٹم جو ہے اس کی الرٹ وہ خود ہی چلی جائے گی ہر یکم تاریخ کو اور 5 تاریخ کو، کہ جن لوگوں کے پیسے جمع ہو جائیں گے، کنٹریبیوشن آ جائے گی، ان کو پھر دوبارہ جو میسج وہ نہیں جائے گا، اور جن کی رہتی ہوگی ان کو وہ چلا جائے گا۔ تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ جو جو چیزیں ہمارے فلاز ہیں، جو جو لوپ ہولز ہیں، ان کو ہم پورا کریں، ان کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مزید یہ ہے کہ اس دفعہ میں خود کوشش کروں گا کہ سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے میٹنگ سے پہلے ان سے انٹریکٹ کروں، اور ایک سسٹم بن جائے گا تو پھر کوئی بھی بندہ ہمارے انفارمیشن سیکٹری ہیں یا کوئی اور بندہ ہے اگر کسی کے ذمہ لگتا ہے تو وہ اس کو خود ہی کر سکتا ہے، ہر مہینے اس کو ایڈجسٹ، اس کو ایک پاس ایک ایس او پی آ جائے گی، ایک سسٹم بنا ہوا آ جائے گا کہ میں نے کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ میں اس دفعہ کوشش کروں گا۔ اور اس دفعہ میں نے ایک اور چیز بھی ہے جو تمام ممبران کو شاید پتہ ہوگا، کہ اس دفعہ جو لسٹ ہے جو کنٹریبیوشن کی وہ میں نے خود تیار کی تھی، کیونکہ اس کے اندر چھوٹی موٹی کچھ فلاز تھے، اس کو میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں نے وہ جو لسٹ ہے وہ کیونکہ پہلے صرف اور صرف ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوتی تھی کہ کتنے لوگوں نے آج تک کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ٹوٹل کتنی اماؤنٹ ہوئی ہے، ٹوٹل ہمارے خرچے کتنے ہو گئے ہیں، اور اب ہمارے پاس کیش ان ہینڈ جو کہ اگر نیکسٹ کسی بھی انسیڈنٹ کے لیے ہم یوز کریں گے تو وہ کتنا بقایا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا جو ان ٹچ ہیں، کچھ کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو اس دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر بندے کے پرسنل نمبر پہ اس لسٹ کو بھجوا دیا جائے، تاکہ اگر اس کو کسی وقت بھی ٹائم ملے تو اس کو دیکھ سکے۔ تو یہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے اس کو مزید اچھا ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ایک سسٹم ایسا ڈیولپ ہو جائے کہ اگر ہم نہیں رہتے، ہمارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جائے کہ ان کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، اور اس سسٹم کے جتنے بھی فلاز ہیں ان کو ہم پہلے ہی ختم کر دیں اور ایک اچھے طریقے سے ایک سسٹم ڈیولپ کریں۔ تو یہ جو ہم لسٹ ہر مہینے بھجواتے ہیں ہماری آل کنٹریبیوشن اور ایکسپنسز کی ہر ایک ممبر کو، تو ہر ایک ممبر کو اس بات سے آگاہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ کہیں غلط طریقے سے اس کو مس یوز نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے، اور ہم جو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ اس میں شفافیت ہے، اس کے اندر ٹرانسپیریسی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے ہر بندے کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، جو ٹرسٹ کا لیول ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہم اسی چیز کو انشاءاللہ لے کے آگے بھی چلیں گے۔ اور کوشش ہے میری کہ میں ان تمام سسٹم کو ایسا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کر دوں کہ کوئی بھی بندہ جب اس کے اندر انٹر ہوتا ہے ایز اے ممبر تو اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں یار، یہ جو سسٹم انہوں نے کیا ہے اس میں کوئی بھی ایسا لوپ ہول نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی اس میں مس یوز ہو سکے اس ہماری کنٹریبیوشن کا۔ تو انشاءاللہ مزید آپ کے مشورے سے اگر آپ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں نیکسٹ والی، تو اس میں آپ اپنا ویو پوائنٹ بھی دیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو مزید اور بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کی مزید ٹرانسپیریسی اور اس کو کس طریقے سے فعال بنایا جا سکتا ہے۔ لاسٹ پہ میں ایک چیز اور اپنے نیو جنریشن کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس، جتنے بھی ممبر ہیں، آلموسٹ کوئی 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو گئے ہیں، تو ان 50 لوگوں کو اگر کوئی بھی ایک پوائنٹ دے دیا جائے، کوئی ایجنڈا دے دیا جائے کہ یار آپ اس پہ بیٹھ کے ذرا بات کریں، اس میں لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، گریجویٹ بھی ہیں، ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، اور ایون پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی ہیں، اور ان لوگوں کو اگر کوئی بھی اگر ٹاپک دیتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ہم نے کس طریقے سے اس ٹاپک کے کنسرننگ پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے، اور کس طریقے سے میں 5 منٹ 10 منٹ کس طریقے سے اس ٹاپک پہ بول سکتا ہوں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہیزیٹیشن اور ایک ہے نالج کی کمی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو سنتے ہیں کہ اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے، جب آپ کسی بھی بندے کو سنتے ہیں تو آپ کے اندر نالج آتا ہے، انکریجمنٹ آتی ہے، اور جب آپ کے پاس نالج اور انکریجمنٹ ہوتی ہے اور آپ سن کے اس کے کس طریقے سے وہ ادا کرتا ہے ورڈز کو، اس کی کیا ڈیلیوری ہے، تو اس حوالے سے بندہ پھر اس کو فالو کر کے اس کو بولنا آتا ہے، ہیجیٹیشن ختم ہوتی ہے، اور اپنے
ویو پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کر سکتا ہے. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوں ہماری میٹنگ میں ان کو ٹائم تھوڑا سا دیا جائے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے ویو پوائنٹ کو اور ایجنڈے پہ کچھ دیر 1 2 منٹ 3 منٹ کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا ایکسپلین کریں, وہ انٹروڈیوس کروائیں اپنے آپ کو اور اپنے ویو پوائنٹ کے جو بھی وہ مشورہ دینا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کیونکہ اسکولوں میں بھی پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ بولنا کیسے ہے, صرف ہمیں رٹا رٹایا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ رٹ کے آنا ہے اور ہم نے لکھ کے آ جانا ہے. تو ہمیں جب کسی بندے نے بھی آج تک میرے خیال سے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کوئی لیکچر نہیں دیا ہوگا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں, تو ہر بندے نے وہی رٹا رٹایا سسٹم جو ہے ہم نے وہ کتابوں میں چھاپ دیا, وہ کتاب کو دیکھ کے, تو وہ ان کو بولنا نہیں آتا. تو جب تک آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے, کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھ کے بول نہیں سکتے, چاہے وہ آپ کی فیملی ہو, چاہے آپ کے دوست احباب ہوں, چاہے آپ کی وہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہ انوائرمنٹ ہو, وہ کلیگز ہوں, وہ باس ہو, جب تک آپ اپنے آپ کو بیان نہیں کر سکتے, آپ بول نہیں سکتے ہو, تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے آپ نے ماسٹر لیول تک بھی تعلیم کیوں نہیں کی ہوئی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کل ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس بندے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, تب وہ آپ کی بات سنے گا. تو آپ جب بیان کرنا شروع کرو اور آپ کے نالج اور کانفیڈنس کو دیکھ کے آپ کا باس, آپ کے کلیگ, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست سارے آپ کی بات سننے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پہلے آپ کو لوگوں کو سننا پڑے گا. آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بکس لکھی ہیں, ان بکس کو پڑھیں, انہوں نے لیکچر دیے ہیں ان کے لیکچر کو سنیں, ان کی ڈیلیوری, ان کی پروناؤنسیشن, کہ انہوں نے کس طریقے سے ٹاپک اگر کوئی لیا ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ انہوں نے کیسے نالج اکٹھا کیا اور کس طریقے سے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک اچھی ایک اپرچونٹی ہے سوشل میڈیا کی ہمارے تمام لوگوں کے لیے, تو جو اس سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, نہ کہ صرف اور صرف سکرولنگ کرتے رہیں, کسی کا میوزک سنتے رہیں, ڈانس دیکھتے رہیں. اور اس طرح کی جتنے بھی میں نے اپنے تو جتنے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, کسی کے پاس بھی میں بیٹھا ہوں تو جب بھی ان کا کوئی میں نے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ دیکھا ہے تو اس میں میکسیمم لوگوں نے جو فالو کیا ہوا ہے یا پھر وہ میوزک کو فالو کیا ہوا ہے یا ڈانس کو فالو کیا ہوا ہے. تو کسی بھی بندے نے کسی ایسی سیلیبریٹی کو نہیں فالو کیا ہوا جس نے دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, جس نے دنیا میں سکسیس کے لیول کو اپروچ کیا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اچھے لوگوں کو سنا کریں, سننے کے بعد اپنے اندر اپنی کوالٹی جو بولنے کی کوالٹی ہے, جو ایکسپلین کرنے کی کوالٹی ہے, اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو مزید پالش کریں اور اچھے طریقے سے آپ جب بھی میٹنگ میں آئے تو اپنا ویو پوائنٹ اچھے طریقے سے دے سکیں. میں یہاں پہ مثال دینا چاہوں گا, ہمارے جو ممبرز ہیں ان تمام ممبران میں سے صرف اونلی ون ممبر ایسا ہے جو ایک اپنے جس کو کسی بھی پوائنٹ پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دینا ہے تو ان کو ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے وہ اس پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہ ممبر ہیں محمد اسلم قریشی صاحب, جو ہمارے فائنانس کے بھی ممبر ہیں, تو انہوں نے دنیا دیکھی ہے, باہر بیٹھے ہیں, لوگوں میں بیٹھے ہیں, لوگوں کو سنا ہے, سننے کے بعد انہوں نے اس چیز کو اس کے اندر کانفیڈنس آیا ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو کسی بھی جگہ پہ بیان کر سکتے ہیں. تو اسلم صاحب جب بھی بات کر رہے ہوں میٹنگ کے اندر, تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کو سنیں, وہ کس طریقے سے اپنی ڈیلیوری کرتے ہیں, کس طریقے سے اپنے پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, اور ان کا کانفیڈنس دیکھیں. کانفیڈنس تب آتا ہے جب آپ کے اندر کچھ نالج ہوگا اس کے ریلیٹڈ. کوئی بھی ہم جب ایجنڈا دیتے ہیں اس ایجنڈے پہ تھوڑا ورکنگ کیا کریں, کام کیا کریں, اس کے مطابق آپ جب میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں کچھ سوچ کے آئیں. جب آپ کے اندر کچھ ہوگا تو آپ اچھے طریقے سے بڑے کانفیڈنس لیول سے آپ بات کریں گے. آپ اس طریقے سے تو کوشش کریں کہ اپنے اندر اس طرح کی جو صلاحیت ہے اپنے آپ کو بیان کرنے کی, اپنی ہیزیٹیشن کو ختم کر دیں, اس شائنس کو ختم کر دیں, اور جب آپ اس چیز سے نکل کے تھوڑا آگے جا کے ایک اچھی نالج کے ساتھ, اچھے کانفیڈنس کے ساتھ کسی بھی دنیا کی کسی بھی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو لازمی لوگ آپ کو ایک اچھی جگہ دیں گے, اور لوگ آپ کو باقی لوگوں سے زیادہ پریورٹی دیں گے, اور وہ آپ کی اپنی کوالٹی انہینس کرے گی, اور آپ کی اپنی کوالٹی کے اندر یہ چیزیں آئیں گی, اور یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے.
تو نیو جنریشن کو اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو بھی بندہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے نہیں بھی کرتا تو آپ خود پہلے لوگوں کو سنیں، پھر اپنی ریکارڈنگ کریں، ریکارڈ کر کے اس کو دیکھیں کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے، کہاں پہ مجھے ہیزیٹیشن فیل ہوئی ہے، تو تب جا کے اس کے اندر یہ گرومنگ آئے گی۔ تو اس اپنے آپ کو تھوڑا سا گروم کریں اور کچھ نہ کچھ پازیٹیو وے میں اپنے آپ کو ڈائریکشن کو بدلیں، اس کو لے کے چلیں تاکہ آپ اپنی اگلی لائف کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔